بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 مرتبہ ارشاد فرمایا، جو بندہ یہ تسبیح پڑھے وہ جنتی ہے، وہ جنتی ہے، وہ جنتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مزید بیان فرمایا کہ جو میرے امتی اس تسبیح کا ورد کرے گا اس کے لیے قبر میں سفارش ہوگی، قیامت کے دن شفاعت ملے گی اور وہ میرے ساتھ جنت میں داخل ہوگا۔ محترم ناظرین، ہو سکتا ہے کہ اس دنیا کی ہر نعمت، ہر آسائش، ہر خواب اور ہر کوشش کا واحد مقصد یہی ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت اور جنت کا حصول۔ زندگی کے سفر میں جب پریشانیاں، بیماریاں، ناکامیاں، محرومیاں اور آزمائشیں انسان کو گھیر لیں، جب دل تھک جائیں، آنکھوں میں نمی اور سجدوں میں سسکیاں اٹھنے لگیں، تب ایک امید دل کو جلا دیتی ہے، اور وہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لازوال محبت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے کیا ہوا جنت کا وعدہ۔ ایسی روشنی ہمیں اس تسبیح سے ملتی ہے جس کی فضیلت خود سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 مرتبہ بیان فرمائی کہ جو بندہ یہ تسبیح پڑھے وہ جنتی ہے، وہ جنتی ہے، وہ جنتی ہے۔ جو شخص اس پر پختہ یقین کے ساتھ عمل کرے اس کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود جنت کی ضمانت دی ہے، جب آپ نے فرمایا کہ میرے امتی جو اس تسبیح پڑھے گا اس کے لیے قبر میں سفارش ہوگی، قیامت کے دن شفاعت نصیب ہوگی اور وہ میرے ساتھ جنت میں داخل ہوگا، تو اس سے بڑی بشارت اور کیا ہو سکتی ہے۔ یہ تسبیح نہ صرف روح کو طاقت دیتی ہے بلکہ مغفرت، نجات اور اعلیٰ درجات کا ذریعہ بھی ہے۔ آج ہم آپ کو اسی بابرکت ورد کے بارے میں بتائیں گے جس کی فضیلت کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 بار دہرایا، جس سے جنت کے ساتھ قیامت کے دن آپ کی رفاقت اور سفارش بھی حاصل ہوتی ہے۔ یہ پیغام ان تمام ناظرین کے لیے ہے جو دل کی پاکیزگی کے ساتھ اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے طالب ہیں، جو اپنی قبر کو منور دیکھنا چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ قیامت کے دن ان کے ہاتھ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ میں ہوں۔ آپ کے ساتھ غار حرا میں جب حضرت جبرائیل امین تشریف لائے اور نبوت کا انکشاف ہوا تو ابن اسحاق نے حضرت عبید بن عمر سے نقل کیا کہ حضور ہر سال 1 ماہ عبادت کے لیے اس غار میں چلے جایا کرتے تھے، یہاں تک کہ وہ مبارک ماہ آیا جس میں اللہ تعالی نے نبوت کے اعلان کا حکم دیا۔ اسی دوران حضرت مالک رضی اللہ تعالی عنہ اسلام کے دربار میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ ان کا بیٹا آپ دشمن کی قید میں ہے۔ آپ نے فرمایا میرے پیغام کو ان تک پہنچاؤ، درود پاک کی کثرت کریں۔ حضرت عاف بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیڑیوں میں جکڑے ہوئے تھے، لیکن اس ورد کے ذریعے اللہ کے حکم سے بیڑیاں خود بخود ٹوٹ گئیں اور وہ دشمنوں کی گرفت سے آزاد ہو کر اپنے اونٹ پر سواری کر کے روانہ ہو گئے۔ راستے میں دشمنوں کے جانور بھی خود بخود ان کے پیچھے چلنے لگے۔ گھر پہنچ کر دروازے پر آنے پر والدین نے تعجب سے پوچھا کہ قید سے آنے والا یہ کون ہے؟ تب معلوم ہوا کہ حضرت عاف رضی اللہ تعالی عنہ اونٹوں کے ایک بڑے بیڑے کے ساتھ تھے۔
والد محترم نے عرض کیا یہ اونٹ حلال ہیں یا حرام؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو تمہارے لیے حلال ہیں جیسا تم چاہو استعمال کرو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دسترخوان کا معجزہ۔ حواریوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے عرض کیا اے روح اللہ، ہمارا یہ سوال کسی شک یا تردد کی بنیاد پر نہیں، اور نہ ہی ہم اللہ تبارک و تعالی کی قدرت پر کوئی شبہ رکھتے ہیں۔ ہم تو چاہتے ہیں کہ اس دسترخوان سے کھا کر ہمارے دل نور ایمان سے بھر جائیں، آپ کی نبوت پر دلوں کو اطمینان حاصل ہو، آپ کی دعا کی قبولیت کا یقین نصیب ہو، اور ہم اس معجزے کو اپنی آنکھوں سے دیکھ کر قیامت تک کے لیے گواہی دینے والے بن جائیں۔ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ جب حواریوں نے خلوص دل سے یہ واضح کر دیا کہ ان کی طلب صرف روحانی یقین اور دینی برکت کے لیے ہے، تب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ٹاٹ کا لباس زیب تن فرمایا، عاجزی سے بارگاہ الہی میں گریہ زاری کی، تو آسمان سے ایک سرخ دسترخوان بادلوں میں لپٹا ہوا نمودار ہوا۔ وہ آہستہ آہستہ نیچے اترا اور زمین پر رکھ دیا گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہ منظر دیکھا تو بے اختیار رو پڑے اور اللہ تبارک و تعالی سے عرض کی اے میرے رب کریم، اے ہمارے لیے رحمت کا ذریعہ بنا، عذاب نہ بنا۔ اس دسترخوان سے ایسی خوشبو آ رہی تھی جو اس سے قبل کسی نے نہ سونگھی تھی۔ تمام حواریوں نے سجدہ شکر ادا کیا، پھر عرض کی یا نبی اللہ، آپ ہی اس برکت والے دسترخوان کو کھولیے، کیونکہ یہ آپ کی دعا سے نازل ہوا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے وضو فرمایا، نوافل ادا کیے، طویل دعا کی، اور پھر دسترخوان سے کپڑا اٹھایا۔ اندر 7 مچھلیاں اور 7 روٹیاں موجود تھیں۔ بعض روایات میں 5 روٹیوں کا ذکر بھی ملتا ہے۔ نمبر 1، ایک پر زیتون۔ نمبر 2، دوسری پر شہد لگا ہوا تھا۔ یہ روٹیوں کی ترتیب ہے جو کہ روٹیاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے نازل ہوئی تھی۔ تیسری پر گھی لگا ہوا تھا، تیسری روٹی پر گھی لگا ہوا تھا۔ نمبر 4، چوتھی پر پنیر یعنی مکھن لگا ہوا تھا۔ پانچویں روٹی پر بھنا ہوا گوشت کسی حلال جانور کا موجود تھا جو کہ بہت ہی نایاب نظر آ رہا تھا۔ حواری شمعون نے سوال کیا جو کہ اے اللہ کے نبی، یہ کھانا آسمانی ہے یا زمینی؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یہ کھانا نہ زمینی ہے نہ جنتی، بلکہ یہ خالصتاً اللہ کے قدس یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے امر الہی سے ہے۔ سب سے پہلے نادار، بیمار، محتاج، اپاہج اور جزامی افراد کو بلایا گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اللہ کا نام لے کر کھاؤ، یہ تمہارے لیے رحمت ہے اور منکروں کے لیے عذاب ہے۔ اسی پیغام کو باقی حاضرین کے سامنے بھی دہرایا گیا۔ پہلے دن 7030 افراد نے اس کھانے سے سیر ہو کر حصہ لیا۔ پھر وہ دسترخوان دوبارہ آسمان کی طرف بلند ہو گیا اور لوگوں کی آنکھوں کے سامنے غائب ہو گیا۔ جتنے بیمار تھے شفا پا گئے، جو فقیر تھے مالدار بن گئے۔ یہ دسترخوان 40 دن تک یا
ایک دن چھوڑ کر ایک دن آتا رہا اور لوگ اسی طرح سیر ہو کر کھاتے رہے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل ہوئی۔ اب اس نعمت سے صرف حاجت مند ہی کھا سکتے ہیں، مالداروں کو اس میں کھانے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ حکم دولت مندوں کو انتہائی ناگوار گزرا۔ انہوں نے طعن و تشنیع دینا شروع کر دیا، یہ تو جادو کا اثر ہے، یہ کوئی حقیقت نہیں ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے نہیں ہے، یہ فقط جادو ہی ہے۔ ان میں سے 300 منکرین جو اپنے اہل و عیال سمیت سوئے تھے، صبح اٹھے تو ان کی شکلیں سور کی مانند ہو چکی تھیں۔ وہ گلیوں میں ذلت کے ساتھ دوڑتے پھرتے رہتے۔ ان کی حالت قابل رحم تھی۔ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے، گریہوزاری کی، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے صرف نام لے کر پکارا اور وہ صرف سر ہلا کر جواب دیتے مگر بول نہیں سکتے۔ 3 دن بعد جب ہلاک ہو گئے، ان میں کوئی عورت نہ بچہ، صرف وہی مرد تھے جن پر اللہ کا عذاب نازل ہوا۔ ان کی نسل بھی ختم ہو گئی۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقرر کردہ قانون قدرت ہے۔